اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین ورحمت وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل السبیلا صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات ناظرین سامعین گرامی، میں ابن الخیر سید البشار تسنیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بس آپ روزانہ تعارف کرانے کا مقصد یہ ہے، کوئی وہ شخص جس کی طرف میری کوئی ویڈیو پہلی دفعہ پہنچے تو وہ پہچان لے کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ آج 2 محرم اور یہ 2 محرم اور یہ 9 جولائی 2024 ہے۔ تو گزارش یہ ہے، میرا جو نمبر ہے واٹس ایپ وہ 0346 66 30 859 اور ایک نمبر ہے 0315 60 96 711۔ یہ واٹس ایپ تو نہیں ہے، سادہ نمبر ہے۔ تو آپ اگر فون کرنا چاہیں، میرا واٹس ایپ نمبر کھلا ہوا نہ ہو تو اس نمبر پر فون کر کے مجھے حکم کر سکتے ہیں، تو میں اپنا واٹس ایپ نمبر آن کر کے آپ سے بات کروں گا۔ تو اب میں آپ کے سامنے میں نے 2 آیاتیں پڑھی ہیں قرآن مجید کی، سورت بنی اسرائیل کی، ایک آیت نمبر 71 اور 72۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم ومن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ بہرحال یہ آیات ہے، آپ وہاں دیکھ لینا۔ تو میں اب ان کا اردو ترجمہ کرتا ہوں کہ روز حشر ہم اٹھائیں گے ہر انسان کو، تمام لوگوں کو، ان کے امام کے نام کے ساتھ، ان کے امام کے نام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو جو دائیں ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ لے کر آیا اس پر وہ خوش ہوگا، خوش ہونے کی وجہ سے بار بار خوشی کے ساتھ اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا، اور کسی پر ایک دھاگا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی اس معاملے میں اندھا رہ گیا تو وہ روز آخرت کو بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیوں کہ اس نے رستہ گم کیا ہوا تھا۔ میرے عزیز محترم سامعین، قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ہر شخص کو قرآن سمجھاتا ہوں، میرا کسی فرقہ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ قرآن کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، یہ شیعہ کا نہیں، سنی کا نہیں، دیوبندی کا نہیں، بریلوی کا نہیں، یہ تمام عالم اسلام اس قرآن پر یقین کرتے ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے میں قرآن پڑھوں یا عقلاً کوئی بات کروں، حدیث وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے بارہا 1000 بار خود اہل سنت سے بھی شیعہ سے بھی سنی ہے کہ وہ بھی اپنے ممبروں پر بیان کرتے ہیں، ان کتابوں میں بھی دیکھی ہے، اب بھی انٹرنیٹ پر بھی دیکھتا ہوں۔ جو مسلمہ ہو، اگر کوئی بھائی صاحب کہہ دے کہ بھائی یہ حدیث ہم تسلیم نہیں کرتے، مجھے فون کرے اور تو میں اس کو اس کے مطابق قرآن سے کہوں گا۔
میں وہاں علم الرجال کی کتابوں کی طرف نہیں جاؤں گا. ان کتابوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے. شاید آپ بہت بڑی زیادہ کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ گمراہی کا باعث ہے. تو ان کتابوں کو چھوڑیں. جو مبتدی تھے، یہ ہماری ایک اندھی عقیدت ہے کہ کسی قبر پر زمین برابر ہو، ہموار ہو، ہم کھودیں تو وہ کچھ تختی برآمد ہو، معلوم ہو کہ یہاں قبر بنائی گئی تھی 200 سال پہلے. پھر قبر کو کھولے، مردہ نکل پڑے اگر سلامت اور اس کا کفن، تو وہاں پر ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں گے. دیکھیں جی 200 سال پرانا میت ہے. حیرت ہے. یہ ہیں لوگوں کی عقلیں، یعنی لوگ قدامت پرست ہیں. پرانی لاش ہے، بڑی خوشی سے دیکھ رہے ہیں. جو نیا انسان ہو اسے قتل کر دیتے ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں. تو یہ لاشیں پڑی رہتی ہیں 3-3 4-4 ہزار سال تک. یہ بعض اوقات پڑی رہتی ہیں، بعض اوقات جلدی گل سڑ جاتی ہیں. یہ زمین کی تاثیر ہوتی ہے یا یہ اللہ کا راز ہے، ہم نہیں جانتے. بہرحال ہم نے دیکھے 3-3 ہزار سال پرانی لاشیں بھی زمین سے نکلی ہیں. جو لاش کا پڑا رہنا نہ ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے، نہ یہ کوئی، مگر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ لاش سلامت ہے. چلو خیر، ان کی مرضی. تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آج کا دور ہو یا آج سے 1400 سال پہلے جو مبتدی تھے جن کو آپ صحابہ کرام کہتے ہیں، یہ سب لوگ برابر سوچ نہ آج رکھتے ہیں نہ اس وقت رکھتے تھے. مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے. جو اندیشہ یہ ہے کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ میرا پیغام پہنچاؤ اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ. یعنی جیسے کہ سورۃ نحل کے آیت نمبر 125 میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. مگر بات یہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں کسی میرے سامعین میں سے کسی میرے محترم بھائی کی دل آزاری نہ ہو. کیونکہ لوگ عقیدت رکھتے ہیں جب دل آزاری ہوگی تو وہ دل سے میری دشمنی کرے گا تو میری بات کیا سمجھے گا. تو میری تو کوشش یہ ہوتی ہے. بہرحال میں یہ عقل والی بات ہے، خود سوچیں. کسی زمانے میں لوگ ایک جیسے نہیں رہے. آج سے 1400 سال پہلے تمام کے تمام صحابہ کرام بھی نہ برابر عقل رکھتے تھے، نہ برابر عابد تھے. کوئی کم زیادہ عبادت کرتا تھا، کوئی کم عبادت کرتا تھا، کوئی بہت زیادہ عابد تھا، کوئی بہت زیادہ دانا تھا، کوئی پورا سورا تھا میری طرح. کچھ ایسے تھے، کچھ بہت زیادہ دانا تھے. تو ان لوگوں نے اگر وہی لوگ، میں اب عام کی بات نہیں کرتا، حضرت عبداللہ بن عباس کی بات کروں گا. تو میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ روز محشر ہم تو تمام لوگوں کو ان کے ایمان کے ساتھ اٹھائیں گے، اور جو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر بڑا خوش ہوگا اور بار بار اپنے اعمال نامہ کو پڑھے گا، کسی پر دھاگے برابر تو نہ کیا جائے. جو اس معاملے میں اندھا رہا تو وہ روز محشر اندھا اٹھایا جائے گا. اس اندھا رہنے کا مقصد بدائی سے اندھا نہیں ہے، یعنی اس نے امام کو پہچانا نہیں. اندھا رہنے کا مقصد امام کو نہیں پہچانا. کیونکہ نہ پہچاننے کی وجہ یہ ہے میرے عزیز، ہم اکثر لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں. جس طرح یہ مکوڑے، یہ بڑی چیونٹیاں آگے ایک دوسرے کے پیچھے چلتی ہیں، ہم اسی طرح چل رہے ہیں. ہم نے کبھی خود اپنے طور پر مل کر مباحثہ بحث نہیں کی، اور بحث کرنے کا کوئی لطف ہی نہیں رہا. کسی شخص سے یہ کہے کہ آپ نے کس کو امام مان لیا، یہ تو امام نہیں ہے، تو لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے. اب کیا کریں؟ مصیبت یہ ہے بھائی تم نے کس کو ہادی مان لیا، یہ ہادی نہیں، وہ تو لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے. وہ بات کیسے سمجھائیں اسے؟ بھائی اتنی عقیدت چھوڑے خدا کے لیے. 2 آدمی 4 آدمی مل بیٹھے آپس میں سوچیں، قرآن پر بحث کریں. آیات تو میں نے بتا دی نا، آیات نمبر 31 71 اور 72 سورۃ بنی اسرائیل. چلو میں جو بات کر رہا ہوں آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. میرا مقصد یہی ہے کہ روز حشر اللہ امام کے نام سے اٹھائے گا. جب امام کے نام سے اٹھائے گا، امام 2 قسم کے
ایک گمراہی کے امام بھی ہیں، وہ بھی تو امام ہے. جیسے فرعون تھا وہ بھی امام تھا اپنی امت، اس کے بہت سے لوگ اس کے پیچھے تھے، وہ بہت سے لوگوں کا امام تھا، سردار تھا. اور اسی طرح ہدایت کے امام بھی ہیں، جہاں حضرت موسیٰ ہدایت کا امام تھا، تو اسی طرح گمراہی کے امام بھی ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْ أَئِمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو بھی امام بنایا، وہ جہنم کی طرف بلاتے تھے. تو ایسے بھی امام ہوتے ہیں، وہ بھی امام ہیں، اور ہدایت کے امام بھی ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْ أَئِمَّةٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہ بھی تو ہے نا کہ ان میں سے جو امام تھے وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ. وَكَانُوا، کیوں؟ اس لیے ان کو امام کیوں بنایا؟ لَمَّا صَبَرُوا، وہ صبر کرنے والے تھے. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے امام وہی بن سکتا ہے لوگوں کا جس میں صبر کرنا تمام لوگوں سے زیادہ صابر ہو. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں نا، بے فرمان تو اللہ کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا، ان میں سے ہم نے ان کو امام بنایا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے تھے. اچھا، اور اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے تھے، تو ان کو امام کیوں بنایا؟ لما صابر، کیونکہ وہ صبر کرنے والے تھے. اس سے معلوم ہے کہ صبر کرنے والا ہی امام بن سکتا ہے. وہ صبر کر سکتے تھے، کیا وجہ؟ کیونکہ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ان کو ہمارے آیاتوں پر یقین تھا. ہم لوگ اللہ کی آیاتوں پر یقین نہیں رکھتے، ایمان رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص یقین رکھے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس کے 4 سپاہی ہیں اور ایک SHO تھردار صاحب، وہ مطلب ڈالا لے کر پہنچ گئے ہیں گرفتار کرنے کے لیے ہمیں، آپ دیکھ رہے ہیں وہ آ چکے ہیں. تو آپ جس طرح آپ کو یقین ہوگا ابھی یہ ہمیں گرفتار کر کے لے جائیں گے، تو اس سے پہلے جب آپ کو خیال تھا کہ وہ کیس تو ہے مجھ پر، مگر اتنا یقین نہ تھا جس طرح کہ اب یقین ہو گیا وہ گرفتار کرنے آ گئے. آپ جس طرح ان سے خوف زدہ ہوتے ہیں، کیا آپ نے جہنم کو ایسے اگر بھڑکتا ہوا دیکھا ہوتا تو کیا آپ دنیا میں ہوش و حواس میں رہتے، یا جنت کو سجا ہوا دیکھا ہوگا؟ وہ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو وہ یقین نہیں ہے. یقین ایمان ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، قیامت آئے گی، اللہ ہے، ایمان ہے، یقین نہیں ہے. یقین ہوتا ہے جو چیز انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. تو جو امام ہوتے ہیں ان کو اللہ کی آیاتوں پر یقین ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، جیسا آپ لوگ ہیں، جیسے ہم نے موت کو بھلایا ہوا ہے. تو بات یہ ہے، میں بات زیادہ طول نہ پکڑوں، تو امام یہ شروع سے مغالطہ پیدا ہوا ہے. رسول کریم نے بہت سمجھایا کہ علی میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا. رسول نے بہت سمجھایا، قرآن مجید میں بہت آیات آ چکی تھیں. شروع ہی سے مغالطہ پیدا کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ وہ جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ کربلا پر نکلا. اگر شروع سے آپ سوچ لیں، شروع سے اگر حضرت علی آ جاتے، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسن، تو لوگوں کے لیے یہ جو دوسرا راستہ اصحاب کا بنانا ہوتا، صرف اہل بیت، خلیفے بھی وہی ہوتے، اہل بیت بھی وہی ہوتے، سب کچھ وہی ہوتے. اصحاب ان کے سامنے، اہل بیت کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے اور اسلام کے مسائل پوچھتے جیسے رسول کریم سے پوچھتے تھے. اب کچھ میرے بھائی میرے کرم فرمائیے کہیں گے حضرت ابوبکر تو افضل البشر ہے. آپ سمجھیں جو سمجھیں، میں تمام اصحاب سے اہل بیت کو افضل سمجھتا ہوں. کہ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے. اگر آپ بات کریں تو میرے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ کریں بھی آپ کی مرضی، مجھے ضرورت نہیں ہے. تو بات یہ ہے، تو یہ امام سنجے کربلا کا واقعہ پیش ہی نہ آتا، وہ ہو گیا. حالات اس حد تک پہنچے. حضرت عبداللہ بن عباس، جس کے متعلق میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ میں اس کے متعلق بات کروں گا، اور میں کسی کے متعلق بات نہیں کرتا، اس کو بحر علم کہتے ہیں. اسی وقت کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ بحر علم ہے. تو یہ بحر علم جو ہے اسی بحر علم کی میں بات کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ کر روانہ ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے آ کر خدمت امام میں عرض کیا کہ میں آپ کو روکتا ہوں، آپ نہ جائیے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں ضرور جاؤں گا. تو میں ضرور جاؤں گا، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا.
تو عبداللہ بن عباس نے کہا اچھا آپ ضرور جانا بھی چاہتے ہیں تو کوفہ نہ جائیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر جانا پڑا تو کوفہ جاؤں گا. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا میں بار بار تجھے روکتا ہوں کوفہ نہ جائیں. دیکھیں کوفے والوں نہ تیرے باپ کے ساتھ کوئی وفا کی ہے نہ تیرے بھائی حسن کے ساتھ، تیرے ساتھ کیا وفا کریں گے. امام نے فرمایا چھوڑو یہ میرا معاملہ ہے. اچھا عبداللہ بن عباس نے کہا آپ ضرور جانا چاہتے ہیں مستورات نہ لے جائیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان کو ضرور لے جاؤں گا. جب امام نے یہ فرمایا تو وہ غصے میں آ کر عبداللہ بن عباس کہنے لگا اگر تو نواز ہے رسول نہ ہوتا میں تیرا گریبان پکڑ لیتا. اب ان الفاظ پر غور کریں، یہ کتابوں میں ہیں، تاریخ میں ہیں. عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیرا احترام کرتا ہوں اس لیے کہ تو نواز ہے رسول ہے. اس کے ذہن میں یہ بات نہیں کہ یہ امام ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. جو شخص محمد کے بعد اہل بیت کو امام سمجھے گا وہ اہل بیت کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کر سکتا. ایک تو عبداللہ بن عباس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غمخواری کر رہے تھے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمدردی کر رہے تھے، مگر وہ امام سمجھے ہوئے نہ تھے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ میں اپنے نظریے میں سچا ہوں، میں جو کہتا ہوں میں صحیح کہتا ہوں. اور یہ حسین میری بات نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، حسین غلطی پا رہا ہے. عبداللہ کا یہی خیال تھا نا، اس نے کہا کہ میں تیرا گریبان پکڑ لیتا. اگر وہ امام سمجھتا کوئی نبی کو کہہ سکتا ہے میں تیرا گریبان پکڑ لیتا. استغفر اللہ، جو یہ ایسا کہ وہ کافر ہے. تو یہ عبداللہ کیوں کہہ رہا ہے امام کو؟ معلوم ہے کہ اسی وقت امام کی پہچان کسی کو نہ تھی. بہت قلیل لوگ تھے جو اہل بیت کو اپنا امام سمجھتے تھے. تو بات میں اس چیز پر کرنا چاہتا ہوں، میرا وقت بھی بہت خرچ ہو گیا باتوں میں. میرا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے لوگ جن کو رسول کریم نے حسنین کو کندھے پر بٹھا کر دکھایا یہ جوان جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں. مطلب یہ نہیں کہ جنت میں سرداری کریں گے. لوگوں کا 1400 سال گزرنے کے باوجود اس حدیث کو نہیں سمجھ سکے، علماء نہیں سمجھ سکے. یار ویسے سادہ عوام تو بیچارے ویسے بھی ان پڑھ ہے، میں علماء کی بات کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں سردار، مقصد یہ تھا جو ان کو اپنا سردار اس دنیا میں سمجھے گا وہی جنت جائے گا. مقصد یہ تھا، یہ مقصد نہ تھا یہ جنت میں. اور جنت میں تو ہر شخص آزاد ہوگا، گویا اس کے ہر شخص کی اپنی حکومت ہوگی. وہاں نہ جھگڑے ہوں گے نہ فساد ہوں گے، وہاں نہ ہمیں دین پوچھنا ہوگا نہ شریعت پوچھنا ہوگی، نہ ہمارے کو فیصلے کر. وہاں کیا سرداری ہوگی یہ نہیں. مگر ان لوگوں نے سمجھا شاید یہ ہے کہ جنت کے سردار حسنین ہوں گے، مطلب یہ ہے وہ شاید بہت زیادہ اچھا خاصا اعلیٰ مقام ملے گا. باقی جنتیوں کو ہلکا، مطلب حضرت امام حسن حسین علیہ السلام، حضرت علی پاک رسول، ان کو اے کلاس اور باقیوں کو بی کلاس سی کلاس اس طرح ملیں گے. تو بھائی یہ بات نہیں جائے. مطلب رسول کے فرمانے کا یہ تھا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، یہ اہل جوانان جنت کے سردار ہیں. مطلب یہ تھا کہ جو ان کو سردار تسلیم کرے جنت میں وہی جائے گا. جو ان کو سردار تسلیم نہ کرے وہ ملک صاحب کو سردار تسلیم کرے، خان کو، چودھری کو، جس کو، جنت نہیں جا سکتا. کوئی مہاراج ہے اس کو سردار بنا لینا، ہم اس کو سردار مانتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی اور کو، کسی بڑے ولی اللہ کو مان لینا، وہ کسی بڑے امام اور بھی بہت سے امام بنا لیے ان کو امام مان لینا، مرضی. مگر جنت میں نہیں جا سکتے. اسی لیے رسول کریم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. کیونکہ جو قرآن فرما رہا ہے جو جس نے امام کو نہیں پہچانا اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. امام کی پہچان لازمی ہے. رسول کریم نے حدیث بھی فرمائی ہے. یہ آیت تو پڑھی میں نے 71-72 آپ بھی دیکھ لینا. تو حدیث بھی ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، مر گیا اور اس نے اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانا، فقد مات میتۃ جہلیۃ، وہ جہلیت کی موت مر گیا. میرے عزیز محترام،
اگر عبداللہ بن عباس امام حسین علیہ السلام کو امام سمجھتا ہے، امام کا مطلب یہ ہوتا ہے، امام کا معنی آگے چلنے والا رہبر، ہادی، جو آگے چلنے والا ہادی، وہ ہادی کو ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ اب بات یہ ہے، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پہلے تو امام کو انہوں نے نہیں پہچانا، چند لوگ تھے جو امام حسین کو، حضرت علی کو، امام حسن کو امام سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے لوگوں، اس وقت کے لوگوں کا خیال یہ تھا ان کو حکومت نہیں ملی تو یہ امام نہیں ہے، امام وہ ہے جن کو حکومت ملی ہے۔ حکومت امامت نہیں ہوتی، امامت اور چیز ہے۔ تو اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں فرما دیا ہے نا کہ یعبدون اللہ ولا یبدلون من بعد خوف امامنا، جن کو میں خلیفہ بناؤں گا وہ خوف میں ہوں گے، حکومت کا کب اللہ نے ذکر کیا ہے؟ ان لوگوں کو، مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ یہ قرآن کیوں نہیں سمجھتے؟ والا یبدلون من بعد خوف امنا پر ان کی دین نہیں، ان کی نظر نہیں پڑتی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیسر و کسرا کو فتح کیا، وہ دین کو بڑی تمکینات ہوئی، دین کو کیا تمکینات ہوئی؟ کیا ہم غالب آگے اگر دنیا پر پھر وہ دین پھیل گیا؟ نہیں، یہ نہیں۔ کیسا دین پھیلا؟ ایسا دین کہ رسول کریم کے 50 سال بعد اس کی پوری اولاد کو دنیا سے صفحات سے مٹانے کی پوری کوشش کی گئی، اور رسول کریم کے خاندان رسالت کے مقدورات کا احترام بھی نہ کیا گیا۔ ایسا دین پھیلایا گیا، یہ دین کی تقویت ہے۔ بس مرضی ہے علماء کرام کی، میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ میرا بھائی ہے، سب غلط بات ہے۔ اللہ کا فرمان ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 55 میں والا یبدلنہم من بعد خوف امنا، کہ میں جن کو خلیفہ بناؤں گا، جو رسول کے جانشین ہوں گے، وہ سارے کے سارے خوف میں ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ میں ان کے خوف کو امن میں بدل دوں گا۔ وہ تو وقت آنے والا ہے، آئے گا، مگر سب خوف میں زندگی بسر کر کے گئے، حکومت کر کے نہیں گئے، خوف میں زندگی۔ پھر اللہ فرمایا یعبدون لا یشرکون بہ شیئا، وہ میرے ہی فرما بردار ہوں گے، میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ گارنٹی میں اللہ دے رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے نا یعبدون لا یشرکون بہ شیئا، میں گارنٹی میں اللہ دے رہا ہوں کہ یہ میرے فرما بردار ہوں گے، کسی صورت میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ تو جب شرک نہ کریں گے، میرے فرما بردار، یہ گارنٹی ہوئی اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جس نے میری ضمانت کے بعد اگر کسی نے ان کا انکار کیا تو وہی لوگ فاسق ہوں گے، وہ فاسق ہے۔ تو میرے بھائی بات سنو، تو کبھی قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ امام حکومت پر ہوں، ان لوگوں کا یہی خیال تھا کہ جو حکومت پر تھا، خلیفہ وہ ہے، امام وہ ہے، امیر وہ ہے، اولو الامر وہ ہے۔ یہ اولو الامر نہیں، یہی رواج چلا، یہی سوچ چلی۔ انہوں نے کہا کہ یزید بھی تو اولو الامر ہے نا۔ آپ سوچ نہیں سکتے، یہ جو ہزاروں کی تعداد میں امام شہید کرنے کے لیے آ گئے۔ اب یہ کہا جاتا ہے، لوگ مختلف قسم کے انداز لگا رہے ہیں، ان کو لالچ تھی، فلاں تھا، اور سپاہی کے مطلب سب لالچی تھے، اور لالچ جن کو تھی، بڑے بڑے افسر جو تھے ان کو تھی، تو سارے تو لالچ میں نہ تھے۔ جمع کیوں ہو گئے؟ کیوں کسی نے اعتراض نہ کیا؟ وجہ یہی تھی، چاہے باقاعدہ فوج بھی ہوتی انکار کر دیتے، مگر وہ وجہ یہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے اس وقت اگر آپ ہوتے تو آپ کو پتہ لگتا، آپ سوچتے، آپ دیکھتے کہ وہ لوگ بڑے غصے میں تھے، ان کو غصہ امام حسین پر تھا کہ کیوں سب نے بیعت کر لیا یزید کی، یہ کیوں نہیں کرتا بیعت؟ اور پھر آج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یزید شرابی تھا۔ کیا شراب ایسی توبہ نہیں ہو سکتی؟ یزید شرابی تھا، یزید فاسق تھا، ایسا تھا، بکواس ہے۔ کبھی امام حسین نے فرمایا یہ شرابی ہے، فاسق ہے، میں ایسی بیعت نہیں کرتا۔ کیا یزید نیک والا امام بیعت کر لیتے؟ نہیں، بالکل نہیں کرتے۔ تو اب میں 2 پوائنٹ پر بات کرنے والا ہوں، میرا ٹائم ویسے ہی بہت زیادہ خرچ ہو گیا، اب میں بات مختصر کروں گا، شاید ادھوری رہی بات تو کل کروں گا۔ تو دو پوائنٹ ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آخر وہ لوگ روکتے رہے، امام کیوں نہ رکے؟ کیا روکنے والے حق پر تھے یا امام حق پر؟ دوسری بات، یہ معمولی نکتہ نہیں ہے بھائی سامعین، یہ بہت بڑا نکتہ ہے کہ روکنے والے حق پر تھے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، میں بھی بہت تنگ ہوں، تو آپ سے بات ہی کر رہا ہوں۔ تو دوسرا نکتہ جو میں پیش کرنے والا ہوں وہ یہ کہ آخر امام نے بیعت کیوں نہ کی؟ بس بہت بڑا نقصان ہوا ہے اگر یزید کے ہاتھ پر امام ہاتھ رکھ دیتے۔ تمام اس وقت صحابہ جو تھے سب نے بیعت کر لی تھی، سوائے کوئی عبد الرحمن بن ابو بکر کے یا عبداللہ بن
عمر کے، باقی تو سب عبداللہ بن زبیر سوا باقی سب نے بیعت کر لی تھی، تابعین بھی سب نے بیعت کر لی، تو صرف امام حسین رہ گئے۔ اگر یہ بیعت کر لیتے، یزید ہاتھ پر وہ کوئی آگ رکھے نہیں بیٹھا تھا، یزید بس وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے، امام حسین خوشی سے مدینہ منورہ میں عبادت کرتے رہتے، روضہ رسول کی سائے کی دیواروں کی سائے میں یا مسجد نبی میں آپ عبادت میں مصروف ہے۔ یزید اس کو نہ روکتا تھا، یزید تو بڑا وظیفہ بھی دینے والا تھا، تو آپ نے کیوں نہیں تسلیم کیا، بیعت کیوں نہ کی؟ ایک دو نقطے ہیں، کیا وہ روکنے والے حق پر تھے یا کہ یہ امام حق پر تھے؟ دوسری بات، بیعت امام کیوں نہ کرتے تھے؟ ان دو باتوں پر میں بات کرنے والا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اگر امام سمجھا ہوتا تو وہ سمجھتے کہ امام حق پر ہے، ہم غلطی پر ہیں، ہم نے اپنی چلو رائے ظاہر کر دی، امام تسلیم نہیں کرتا، حق پر امام ہے، مگر وہ روکتے رہے، انہوں نے اپنے آپ کو حق پر سمجھا۔ اس لیے تو باہر علم حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ میں تو نواز رسول نہ ہوتا میں گریبان پکڑا تھا، وہ اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا تھا۔ اور بھائی بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے، یہ قرآن نازل ہوا ہے، ہمارے پاس قرآن ہے نا، اے بھائی مسلمان ہو، دیکھو یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 99 کو دیکھو، اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے رسول تو پر وہ کتاب اتاری جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ ویسے تو بہت کچھ ہے قرآن مجید میں، اور بھی بہت سی ایسی آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ اغراض و مقاصد انسان کو فکر و نظر میں ضرورت پڑتے ہیں وہ قرآن میں ہیں، اور اسلام کے لیے جو عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی قرآن میں تمام مواد موجود ہے۔ تو جب ہر بات ہر چیز کا ذکر قرآن میں تھا، اور وہ اس وقت کے جو لوگ تھے، چاہے صحابہ کرام تھے، ناراض نہ ہونا میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا تھا، چاہے یہ عبداللہ بن عباس تھے، یہ باہر علم جو بھی تھا قرآن مجید کو سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اب آپ اچنبے کی بات کریں گے، آپ کہیں گے یہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کی تنقید کر رہا ہے۔ بھائی میں صحابہ کی تنقید نہیں، خدا کرے میں آپ کو سمجھانا تو ہے۔ دیکھیں آپ میری بات تسلیم کریں گے اگر آپ میں بغض والا مادہ نہیں ہے تو، یہ قرآن مجید میں جو مقطعات ہیں کیا یہ صحابہ کرام سمجھتے تھے؟ نہیں سمجھتے تھے، اور میں یقین سے کہتا ہوں صحابہ کرام یہ نہیں سمجھتے تھے، اور متشابہات کو بھی کوئی صحابی نہیں سمجھتا تھا، اور اس کے علاوہ مقنونات وہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، اور راہ بینات آیات بینات محکمات جو ہیں ان کو کچھ لوگوں کو یاد تھے، کچھ کو نہ تھے، ہر شخص کی اپنے سہمت تھی، وہ کچھ سمجھتے تھے کوئی نہ سمجھتے تھے۔ تو اسی وجہ سے دین بھی دو حصے تقسیم ہو گیا کہ اہل بیت کا صحابہ کا، یہ ان دو حصے کے بجا 73 ہوئے، مرضی آپ کی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید میں جب سب کچھ تھا، اور رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو قرآن کا علم تھا، کہ قرآن مجید بیان نہ تھا کہ امام کے ساتھ کیا واقعات پیش ہوں گے، اور اس کے علاوہ رسول کریم کی آخر حدیثیں تھیں کہ میرا یہ نواسا اس طرح شہید کیا جائے گا، تو کیا امام نے نہ سنا تھا؟ یہ جو رسول کریم کو جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، خاک کربلا دی گئی، امام نے نہ سنا تھا؟ یہ بات کوئی نہ سنی تھی، یہ سب سنا تھا۔ کیا امام نے یہ آیات قرآن کی نہ پڑھی تھی؟ پڑھی تھی۔ امام نے حدیثیں نہ سنی تھی؟ ضرور سنی تھی۔ سب کچھ کا علم امام کو تھا۔ بات یہ ہے امام ان کو سمجھاتا، کس طرح سمجھاتا؟ وہ لوگ جو تقاضا کر رہے تھے تو نہ جا، تو کیا امام مدینے میں بچ جاتا؟ نہیں بچ، امام کو معلوم تھا میں مدینے میں نہیں بچ سکتا، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ حرم کی توہین ہوگی، مدینہ حرم رسول ہے تو اس کی توہین ہوگی۔ تو اسی طرح کعبے میں پہنچے تو اس کو پتہ چلا کہ یزید کے آدمی آ رہے ہیں، مجھے احرام باندھ کر، احرام میں ہتھیار چھپا کر مجھے حرم میں شہید کریں گے، تو آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے احرام کھول دیا حج کے، اور چل پڑے، روانہ ہو گئے سفر پر، تاکہ امن والے شہر اور اس حرم کی توہین نہ ہو، توہین کعبہ سے امام بچنے کے لیے حج کو چھوڑ دیا، آپ چل پڑے، اور آپ پھر
کوفے جا رہے تھے، امام کو علم تھا کوفے والے میرے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے، مگر جا کیوں رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بھائی، کیونکہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ امام کو علم تھا کہ میں اگر رہتا ہوں مدینے میں بچ نہیں سکتا، اگر رہتا ہوں کعبے میں بچ نہیں سکتا، مگر جان بچانے کے لیے یہ میں تلوار اٹھانے کی مجھے طاقت نہیں یا ضرورت نہیں، کیونکہ تلوار اس صورت میں اٹھائی جاتی ہے جب جمع ہو جائیں لوگ، کیونکہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتل تو ان کو کرنا جو ہمیں قتل کریں، جب تک وہ فوجوں کی صورت میں نہ آئیں تو میں فوج جمع کروں تو میری پیش بینی ہوگی جنگ میں، تو اس میں قصوروار میں ٹھہروں گا، اگر وہ فوج لے کر آتے تو میرے پاس فوج نہیں، اس لیے امام پریشان اور مجبور تھے، نہ وہ فوج جمع کرتے تو قرآن مجید کی یہ آیت کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ نافرمانی ہوتی، اگر اس نے فوج جمع نہیں کی تو فوج آئی انہوں نے شہید کر دیا۔ تو امام کے لیے اب صرف ایک راستہ تھا کہ ہجرت، معلوم تھا امام کو کہ وہ ہجرت کر کے بھی نہیں بچ سکتا، مگر ہجرت اس لیے کرنا تھی کہ اگر آدمی کو علم بھی ہو جائے کہ میں نہیں بچ سکتا تو وہ اپنے آپ سر جھکا کر قتل ہو جائے تو یہ خودکشی حرام موت ہوگی۔ اگر وہ اپنی جان بچانے اس پر 20 آدمی حملہ کریں، ان کو یقین ہوگا کہ ہتھیار باندھنا ہے، 20 ہے، میں اکیلا ہوں، مگر وہ لڑے اور لڑنے کی کوشش کرے، اس صورت میں مارا جائے وہ شہید آئے، کیونکہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ہے، اپنے ہاتھوں میں تو جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اور جو ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ان کو قتل بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے امام نے ہجرت فرمائی، کیونکہ مدینہ میں اگر ان لوگوں کا خیال تھا امام بچ جائے گا، نہیں بچ سکتا تھا، جنگ وہاں ہوتی مگر وہاں حرم رسول کی توہین ہوتی، مدینہ چھوڑنا لازمی تھا۔ دوسری بات کہ عورتوں کو امام ساتھ نہ لے جاتے، اگر عورتوں کو ساتھ نہ لے جاتے تو پھر یہ 70-72 آدمی کی فوج شمار ہوتی اور امام نعوذ باللہ من ذالک باغی شمار ہوتے کہ یہ اس نے بھی جتنے اس سے ہو سکے جنگ کی، ورنہ یہ 70-72 آدمی کیوں بلایا۔ عورتیں تھیں، اب ہر شخص سوچ سکتا ہے، بچے تھے، ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ امام ہجرت کر کے جا رہے تھے، فوج جمع نہ کی تھی، وہ فوج نہ تھی، جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ سب ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ یہ تھوڑے مٹھی بھر لوگ 70-80 آدمی یہ جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے، جن کے ساتھ عورتیں تھے، بچے تھے۔ تو اس لیے امام نے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے تاکہ آنے والی نسلیں سمجھ سکے کہ میں بے قصور قتل کیا گیا ہوں، آنے والی نسلیں سمجھ سکیں مدینہ حرم رسول ہے، یہاں جنگ روا نہیں، کعبہ حرم ہے، یہاں جنگ جائز نہیں، آنے والی نسلیں سمجھ سکیں کہ یہ مستورات اگر ساتھ نہ ہوں تو جنگ شمار ہوتی، مارکہ حق و باطل کی وضاحت نہ ہو سکتی تھی۔ باقی یہی بات کہ کوفہ کیوں جا رہے تھے، کوفہ نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ جب کوفہ والوں نے خط لکھا کہ آپ اگر ہماری ہدایت کے لیے نہ آئیں گے تو روز حشر ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کے سامنے، آپ کے نانا کے سامنے فریاد کریں گے کہ ہماری ہدایت کے لیے تیرا نواسہ نہیں آیا تھا۔ تو یہ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا اور پھر خود جا رہے تھے۔ یہ اتمام حجت، جیسے کہ اتمام حجت کے بغیر اللہ بھی کسی کو نہ سزا دیتا ہے، نہ اسلام سے خارج کرتا ہے، نہ ایمان سے خارج کرتا ہے، یہ اتمام حجت ضروری ہوتی ہے اسلام میں۔ تو شیطان جب تک وہ رہا بہت بڑا معزز بن کر رہا کہ ملائکہ کے ساتھ عبادت کرتا رہا اور ان کا سردار بن گیا۔ اللہ کو تو علم تھا یہ متکبر ہے، مغرور ہے، یہ جاہل ہے، اور اس لیے اللہ نے اس کی آزمائش کے لیے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جب تک شیطان پر الزام نہیں آیا اللہ نے کیوں نہیں اسے نکالا فرشتوں سے؟ اس لیے کہ بغیر الزام کے اللہ کسی کو ایسے راندہ درگاہ ہے نہیں کرتا، اور بغیر اتمام حجت کے اللہ کسی کو عذاب نہیں کرتا۔ تو جو زمین پر معصوم امام ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے،
اسے جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے. اللہ فرما دیا وما یشاءون الا یشاء اللہ، یہ ایسے اپنے آپ کچھ نہیں چاہتے، وہی کچھ چاہتے جو اللہ چاہتا ہے. میں پہلے ایک بیان مشیت عزدی اور امر الہی بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس بات پر. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ دیکھ لے دنیا اور دیکھ لے کوفی، انہوں نے بلایا تھا، ہم پہنچے تھے، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا، صرف اتمام حجت کے لیے سب کچھ کیا. امام کو علم تھا پورا، اور امام کو کربلا میں روکا کیا. حالانکہ عامر بن سعد میں جو ہم کتابوں میں پڑھتے خود مشورہ دیا تھا کہ میں ذرا اپنی فوج کو دور رکھتا ہوں، کہ نہ ہور بن ریاحین، اس نے مشورہ دیا تھا میں اپنی پہلے جو ہور آیا تھا تو میں اپنی فوج کو دور رکھتا ہوں تمہارے فاصلے سے ذرا زیادہ، رات کا فائدہ اٹھا کر رات کا دھیر میں حسین اس طرح سے تو نکل جا. مگر امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں چوری جانے والا نہیں. یہ بھی بڑی عجیب بات تھی، وہ تو فائدہ پہنچا رہے تھے امام صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کیونکہ امام در حقیقت سمجھتے تھے سب کچھ کہ حکم الہی کیا ہے اور مشیت الہی کیا ہے. تو امام کے پیش نظر دو چیزیں تھیں. باقی رہے گی یہ بات کہ بیعت کیوں نہیں کی. چلو یہ تو اس لیے چلے کہ امام کسی صورت نہیں بیٹھ سکتے تھے، مستورات کو لانا بھی لازمی تھا. یہ بہتر رائے تو امام کی تھی. عبداللہ بن عباس ہو یا جتنے دانا صحابہ وہ امام کی عقل کے سامنے کچھ بھی نہ تھے. تو اب بات کیونکہ امام کے سامنے قرآن بھی تھا، فرمودات رسول بھی تھے، اور حکمت بھی سب سے اعلیٰ تھی. اب بات یہ ہے کہ آپ نے بیعت کیوں نہیں کی. بہت سے لوگ کہتے ہیں یزید فاسق تھا، شرابی تھا. بھائی یہ بات خود لوگوں نے گھاڑ لی ہے، فاسق شرابی کی بات نہیں ہے. ویسے تو تمام صحابہ کرام جو تھے وہ زمانہ جہاد میں شراب تو وہ بھی پیتے تھے. اگر یہ یزید بھی پیتا ہوگا تو وہ بھی توبہ کر سکتا تھا جس طرح دیگر صحابہ کرام نے توبہ کر لی تھی. یہ بات بالکل نہیں. بات در حقیقت یہ ہے یا وہ پیتا رہتا امام کو کہتے میں توبہ کرتا ہوں تو بیعت ہو جاتی، یزید کی حکومت پکی ہو جاتی. وہ کہتے ہیں کہ آئین جو ہیں وہ ٹھیک نہ تھے. بھائی دیکھو یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں جن کے دماغ کو شروع سے خراب کر دیا گیا ہے. بات یہ ہے کوئی نبی کوئی امام ہر بات میں اپنے آپ تقیہ کر سکتا ہے. اب یہ کہیں گے کہ نبی اور امام کہہ رہا تقیہ، اور بھائی بات ہو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا اپنی بیوی کے بارے میں، یہ میری بہن ہے، اس حالت میں اس کی بیوی تھی. یہ ایک قسم کا تقیہ تھا. امام حضرت ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ یہ عورت کی لالچ میں مجھے قتل نہ کریں، عورت ہی لے جائے. تو اسی طرح حالانکہ مگر کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا میں نبی نہیں، نہ کوئی نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ واحد لا شریک نہیں، یہ بت بھی ساتھ ساتھ شریک ہے، ان کی عبادت کر سکتے ہو. یہ نہ توحید چھپا سکتا ہے نہ اپنی نبوت. اسی طرح کوئی امام پاک جو معصوم الخطا ہو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام معصوم الخطا ہے، امام ہر پاک ہوتا ہے، وہ اپنی امامت یا نبوت اپنے نبی کی یا اللہ کی توحید کبھی کسی صورت نہیں چھپا سکتے. امام چونکہ معصوم ہوتا ہے، امام کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو کہو ہماری اتباع کرو اور ہماری اتباع کرو، اور دیکھیں نا من کا فرا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. جو امام کی امامت کا انکار کرے گا وہ ایسے لوگ تو فاسق ہیں، اور ہماری اتباع کرو. امام کو یہ حکم ہوتا ہے. امام معصوم کو یہ کبھی حکم نہیں ہوتا کہ تم کسی کی اتباع کرو. اس صورت میں امام شہید ہو سکتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، جیسے بی بی مریم معصوم ہے، اسی طرح اہل بیت بھی معصوم الخطا ہیں، یہ شہید ہو سکتے ہیں. مگر چاہے یزید اتنا عبادت عابد شب بیدار اور صوم النہار ہوتا، عابد و زاہد و متقی و پرہیزگار ہوتا، امام بیعت کرنے والا نہ تھا. کیونکہ امام کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امام یہ چاہتا ہے کہ میں غیر معصوم کی اتباع نہیں کر سکتا. امام کبھی یزید کی حکومت پر حملہ کرنے والا نہ تھا. اگر یزید امن کے ساتھ حکومت کرتا اور اگر وہ یزید اتنا کر لیتا کہ امام جو ضرورت مسئلہ شریعت کا ہوگا میں آپ سے ہی پوچھوں گا، اور حکومت آپ کے مشورے سے چلاؤں گا، اور یہ جو بیت المال ہے آپ کے مشورے سے خرچ ہوگا، تو یزید جنت میں بھی جا سکتا تھا بے شک حکومت پر رہتا. امام کو ضرورت نہ تھی حکومت کی، امام کو ضرورت یہ تھی کہ لوگ ہدایت پر رہیں. امام شریعت میں امامت کرنے والا تھا.
تو امام شریعت میں کسی کی اتباع نہیں کر سکتا تھا۔ جب امام یزید کی بیعت کرتا تھا تو امام پر یہ واجب ہو جاتا کہ اب یزید کی اتباع کرو، تو اس لیے امام کسی غیر معصوم کی اتباع نہیں کر سکتا تھا۔ اب بعض لوگ بڑی بڑی بکسے کے برابر کتابیں اٹھائیں گے، وہ کہیں گے علی نے بیعت کر لی۔ آستغفر اللہ، نہ حضرت علی نے بیعت کی ہے نہ حضرت امام حسن نے، مگر یہ کتاب رسول کریم کے 250 سال بعد جو لکھی گئی ہیں، جیسے انہوں نے کہا ایسے لکھ دیا۔ اس وقت رسول کے زمانے میں یہ بھی لکھنے والا نہ تھا، نہ بخاری تھا نہ مسلم تھا نہ یہ لوگ تھے۔ تو طریق کامل ابن اسیر جو سب سے پہلے لکھی ہے وہ بھی 120 سال بعد رسول کریم کے یعنی سال 120 ہجری میں، وہ بھی بنی امیہ کی خوشامد میں لکھی گئی۔ تو کوئی غیر معصوم کی بیعت معصوم نہیں کر سکتا، کیونکہ معصوم کو حکم ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے کہو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے حکم پر چلو، تم ہادی ہو، انہیں ہدایت کرو۔ اگر معصوم ان کی اتباع کرتا ہے تو معصوم نہ رہے گا، وہ اللہ ان کو ظالموں میں شمار کر دے گا۔ اب امام اگر یزید کی بیعت کرتا تھا تو اللہ امام کو ظالموں میں شمار کر دیتا، وہ معصوم نہیں رہ سکتا تھا، پھر وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتا۔ اس لیے اللہ کے قید و غضب سے بچنے کے لیے امام نے کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی نہ اتباع کر سکتا ہے نہ بیعت کر سکتا ہے۔ یہی ایک نکتہ سمجھنے کے قابل ہے۔ اس بات پر میرے بھائی مسلمان بھائیوں غور کرو۔ یہ کہتے ہیں رسول کریم نے نماز پڑھی اور حضرت ابو بکر نے امامت فرمائی، رسول کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا ذہنی توازن خراب تو نہیں ہو گیا؟ جب کہ حضرت ابو بکر حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ اور رسول کے آگے نہ ہونا۔ تو ابو بکر کیسے آگے ہو گیا؟ اسے حکم تھا کہ آگے نہیں ہونا، وہ بھی نماز کی حالت میں۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول کو حکم تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ دیکھ لیں وہ آیت میں نے آیت نمبر 31 پڑھی ہے، آل عمران کی آیت میں 31، کہ دیکھیں ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت آؤ میری اتباع کرو، میرے پیچھے رہو۔ رسول کو حکم ہے ان سے کہو میرے پیچھے رہو، مومنین کو حکم ہے کہ رسول کے آگے نہ بڑھو۔ ابو بکر آگے بڑھ گیا، یہ کیسے بڑھ گیا؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، یا رسول نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ابو بکر کو آگے بڑھا دیا؟ یا خوف خدا کرو، کیا تمہارے سامنے قرآن نہیں ہے؟ تم یہ اصحاب ثلاثہ کی شان بڑھانے کے لیے خواہ جھوٹی روایتیں گھاڑ رہے ہو، قرآن سے مطابقت کیوں نہیں کرتے ان کی؟ قرآن سے مطابقت کرو تو یہ حدیث جھوٹی ہے۔ رسول پاک رسول کسی کی اقتدا نہیں کر سکتے، کوئی پاک اور معصوم انسان غیر معصوم کی اقتدا نہیں کر سکتا۔ یہ حکم اللہ کا ہوتا ہے کہ تو ہادی ہے، معتدی نہیں۔ تو ان لوگوں سے کہے کہ میرے پیچھے چلو، میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو، میں تمہیں نجات کا راستہ دکھاؤں گا۔ اگر یہ مان لیں تو مان لیں، نہ مان لیں ان کی مرضی، تو نے صرف میرا پیغام پہنچانا ہے۔ دین میں جبر بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی نہ مانے تو امام یا نبی تلوار اٹھا رہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، مانے نہ مانے نہ مانے، مگر صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تو امام پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ آؤ میری سنو، میں اس لائق ہوں، اگر بیعت کرتے ہو تو میری بیعت کرو، مجھ جیسا جدید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اہل بیت کا فرد ہوں۔ یہ الفاظ اگر کتابوں میں نہ ہوں تو میں مجرم، میں دیکھو پہچانو مجھے، میں اہل بیت کا فرد ہوں، مجھ جیسا جدید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اہل بیت کا فرد ہوں کیوں فرماتے تھے؟ کیونکہ سامنے عربی تھے، وہ بے غیرت قرآن میں پڑھ چکے تھے کہ اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب مجھ سے واہ کا لفظ نہیں نکلا، مولوی صاحب کہہ رہا آیت غلط پڑھ گیا، تو ایسے غلطیاں نکالتے رہو، جہنم میں جاؤ گے۔ تم قرآن کو سمجھنے پر عمل کرنے کی کوشش کرو، میں یہ دعوت دیتا ہوں۔ زبردیر کی غلطی میں دیکھتا ہوں، بڑے صاحب کمال ہو، خوف خدا نہیں ہے تمہارے دل میں، یہ قرآن میں ہی پڑھا کرو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، ایسا کام نہ کرو، یہ ٹرے پھوتی مت بنو، ٹھیک ہے؟ اس لیے امام بیعت نہ کرتے تھے، کیونکہ اسے اللہ کا حکم تھا کہ تو نے کسی کی اقتدار نہیں کری، لوگوں کو بلاؤ تیری اقتدار کرے، اس لیے انہوں نے بیعت نہ کی۔ میں اس بات پر اپنے طور پر بہت وضاحت کر چکا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔